ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو، اور یہ چینل وہ ہے جس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے حضرت مولانا شمیم احمد اشرفی موجود ہیں، اور آج حضرت سے ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال ایسا ہوگا جو کہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا۔ ناظرین، سوال یہ ہے حضرت کی بارگاہ میں کہ قرآن مجید کے اندر ایسی کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب مل جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایسی کون سی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے غربت دور ہو جاتی ہے، گھر کا فاقہ کشی دور ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں؟ ایسی کون سی صورت ہے؟ تو حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت اس سوال کا جواب دے کر اور ہمارے ناظرین کو اس بات کے بارے میں بتائیں اور اس وظیفے کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اپنی غربت کو دور کر سکیں۔ معزز ناظرین، ماشاءاللہ مولانا نعیم اختر صاحب نے بہت ہی معقول سوال قائم کیا، اور جس کی اہم ضرورت ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں تاکہ آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ قرآن مقدس کی اس صورت کی تلاوت کر کے آپ قرآن پاک کے تہائی حصے کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیں، اور اس کو پڑھ کر آپ اپنے گھر میں برکت، کاروبار میں ترقی، تنگ دستی سے نجات، قرضے سے نجات کا اس صورت کو ذریعہ بنائیں، اور اس کی تلاوت سے آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ جی، تو آپ ناظرین، میں اب میرے سامنے یہ کتاب رکھی ہے، تفسیر صراط الجنان۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جو بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اس صورت کے بارے میں جس کے پڑھنے سے تہائی قرآن مقدس کا ثواب، پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے اس سے عاجز ہے، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مقدس کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیں۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ جی، تب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص، قرآن مقدس کے 30ویں سپارے میں جو سورہ اخلاص ہے، جس کو ہم سب اور عرف عام میں جس کو قل کے نام سے جانتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ وہ صورت ہے جو ہر خاص و عام کو یاد ہے، جو پڑھے لکھے ان کو بھی، جو بغیر پڑھے لکھے ان کو بھی یاد ہے۔ جی، اور یوں تو قرآن مقدس کی بہت سی صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس صورت کو ہم اس لیے کوٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، تاکہ جو یاد ہے وہ اسی پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر اس کو کسی نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو تہائی قرآن کا ثواب، اور اگر اس صورت کو، سورہ اخلاص کو، قل کو کسی نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پورا قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر ذکر کر دیں حضرت، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس صورت کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر کر دیجئے تاکہ ناظرین اس بات کو سمجھ جائیں۔ جی، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، جس ٹائم بھی آپ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھیں گے، تہائی قرآن مقدس کا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
ناظرین سوال کی دوسری شق یہ تھی کہ کوئی ایسی صورت بتائیں جس کے پردے سے گھر میں برکت آئے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو، خوشحالی رہے. تو آپ کے سامنے پھر دوسری روایت پیش کرتا ہوں جس کو صاحب تفسیر صراط الجنان نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر ساوی کا کہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے. یعنی جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرے اور پھر سرکار اس کو سلام کرے. کس طرح سے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر اس طریقے کو کوئی بندہ کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. اگر قرض ہے تو جلد قرض کا انتظام ہو جائے گا، پریشانی ہے، اخراجات میں تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا. طریقہ کیا ہو میں اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ گھر میں داخل ہو فوراً کہیں السلام علیکم، اس کے بعد آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آہستہ سے پڑھ لیں، اگر آپ زور سے نہ بھی پڑھ لیں تب بھی. اور اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو آپ مکمل پڑھ لیں. اور اگر آپ بھول گئے، گھر میں داخل ہوئے بھول گئے تو پھر آپ دوبارہ داخل ہو جائیں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. جب دوسروں کو آپ شیئر کرو گے، بتاؤ گے تو خود بخود اس پر عمل کرو گے اور اس کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں رہیں گی. ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. اور ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے.